علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے؟ اس کا جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے، کہا وَإِبْتِدَاؤُهُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، عید کی رات سورج غروب ہوتے ہی تکبیر کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ اذا علم دخول الشهر قبل الغروب کما لو اکمل الناس الشهر 30 یوما، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کل عید ہے تو غروب آفتاب سے ہی تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے۔ او من ثبوت رؤیت ہلال شوال، یا شوال کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے ویسے ہی تکبیرات کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ وینتہی بالصلاۃ، اور عید کی نماز جیسے ہی شروع ہو ویسے ہی تکبیرات بند کر دینا چاہیے۔ اذا شرع الناس فی صلاۃ العید، یہ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 269 اور 72۔ اور امام شافعی الام میں ذکر کرتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی فی شہر رمضان، ماہ رمضان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم متعین ایام مکمل کرو اور عدد پوری کرو اور اللہ رب العالمین کی تکبیر اور کبریائی بیان کرو کہ اس نے اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ، اہل علم کو میں نے کہتے ہوئے سنا اور جنہیں میں پسند کرتا ہوں، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے روزے کی عدد پوری کر لو، عدد پوری کر لو۔ تو وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ إِكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اور اس کے انعام پر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو۔ وَإِكْمَالُهُ مَغِيبَ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رمضان، رمضان کے آخری دن جیسے ہی سورج غروب ہوا ویسے ہی ٹائم ہو گیا، ویسے ہی یہ تکبیر کا وقت ہو گیا۔ امام شافعی پھر کہتے ہیں فَإِذَا رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالَ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسَ جَمَاعَةً، کہ جب لوگ شوال کا چاند دیکھ لیں تو محبوب ترین ہے، بہتر یہ ہے کہ لوگ تکبیرات کہیں، جماعت جیسے ہی ختم ہوئی ویسے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں۔ وَفُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَسْوَاقِ، اکیلے بھی مسجد میں، بازاروں میں، وَالطُّرُقِ، اور راستوں میں، والمنازل، گھروں کے اندر، وہ مسافرین و مقیمین، فی کل حال، مسافر بھی مقیم بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کے گن گائیں۔ وَأَيْنَ كَانُوا، اور جہاں کہیں بھی رہیں، وَأَن يُظْهِرُوا التَّكْبِيرَ، اور تکبیر کو ظاہر کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُكَبِّرُونَ حَتَّى يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى، اور مغرب سے لے کر کے اور عیدگاہ جانے تک تکبیر کہتے رہیں۔ وبعد الغدو حتى يخرج الامام للصلاة ثم يدعو تکبیر، جب امام آ جائے تو تکبیر کہنا بند کر دیں۔ اسی طرح سے سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر، ابی سلمہ، ابو بکر بن عبد الرحمن کے بارے میں انہم کانوا یکبرون لیلۃ الفطر فی المسجد یجہرون بالتکبیر، یہ سب کے سب لیلۃ الفطر کے اندر تکبیرات کہا کرتے تھے مسجد میں اور مسجد کے باہر۔ عروہ بن زبیر، ابی سلمہ بن عبد الرحمن، دونوں کے کان یجہران بالتکبیر حین یعدوان الی المصلی،
عیدگاہ جاتے وقت بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ نافع بن جبیر سے مروی ہے انہ کان یجہر بالتکبیر حین یغدو الی المصلی یوم العید، عیدگاہ جاتے وقت بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابن عمر سے مروی ہے انہ کان یغدو الی المصلی یوم الفطر اذا طلعت الشمس فیکبر حتی یأتی المصلی یوم العید ثم یکبر بالمصلی حتی اذا جلس الامام ترک التکبیر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مصلی جاتے عید الفطر کے دن، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا تھوڑا سا اوپر ہوتا ویسے ہی عیدگاہ چلے جاتے، فیکبر تو راستے میں تکبیر کہتے رہتے، حتی یأتی المصلی یوم العید یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور وہاں بھی تکبیر کہتے رہتے، ثم یکبر بالمصلی تکبیر کہتے رہتے، حتی اذا جلس الامام ترک تکبیر یہاں تک کہ جب امام آ جاتا اور نماز شروع ہوتی تو تکبیر بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس شعار کو آدمی زندہ کرے تاکہ ہماری عید کی فرحت اور سرور کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی عید کو خوشیوں، مسرتوں اور شادمانیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔